السلام علیکم۔ ان حالات میں لاماؤں سے جو کچھ زہر مار کیا جا سکتا تھا وہ کر چکے تھے۔ میں ان کے قریب جا کر بولی تو تمہیں چنزی سے ہدایات ملا کرتی تھیں۔ وہ دونوں چونک پڑے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں چنزی کے نام سے واقف ہو سکتی ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھا اور تھوک نگل کر رہ گئے۔ ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ جواب دو، رضیہ غرائی، کیا تم میرے ہاتھوں سے پٹنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک لاما نے مردہ سی آواز میں کہا۔ ہمیں چنزی ہی سے ہدایت ملی تھی۔ سارا کے بارے میں بھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، چنزی سے تم کس وقت رابطہ قائم کرتے ہو؟ ہم اس سے رابطہ قائم نہیں کرتے، وہ خود ہی ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ کسی وقت بھی مخاطب کر لیتا ہے یا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ رات ہونے کے 1-2 گھنٹے بعد کا وقت طے ہے، لیکن ایک آدھ بار اس نے غیر متوقع طور پر بھی رابطہ قائم کیا ہے۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور کہا، گویا کچھ ہی دیر میں ٹرانسمیٹر پر اس کی آواز آنے والی ہے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت بے چین ہوگا کہ تم لوگوں نے ہمیں زہر دے دیا یا نہیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، چنانچہ جب اس کی کال آئے تو تم اس سے کہو گے کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور اس وقت 4 لاشیں ایک چھولداری میں موجود ہیں، سمجھ گئے؟ دونوں لاماؤں نے اس بات میں سر ہلائے۔ میں نے ایک اور سوال کیا، چنزی ہم لوگوں کی لاشیں لینے تو یہاں آئے گا نا؟ معلوم نہیں، لاما کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ وہ ضرور آئے گا، میں نے سر ہلا کر کہا، اور ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اس کا استقبال اس کے شایان شان کیا جائے گا۔ سارا نے تعریفی لہجے میں کہا، آپ نے بہت اچھی تدبیر سوچی ہے۔ مومو بولی، چنزی سے ہمیں خاصی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ پھنس جائے۔ میں نے کہا، پھنسنے کا امکان تو خاصا قوی ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے چنزی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ چرمی تھیلے میں سے پیں اپ کی مدھم آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں کو سنتے ہی لاماؤں کے چہروں کا رنگ کئی بار بدلا۔ میں نے چرمی تھیلا ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بات کرو، تمہیں وہی کچھ کہنا ہے جو میں تم کو بتا چکی ہوں۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو تمہارے جسم کم از کم 4 حصوں میں منقسم ہونے کے بعد ہی اس برف میں دفن ہوں گے۔ لاماؤں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سرتابی کی ہمت نہیں کریں گے۔ ایک لاما نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا اور اس سے ایک آواز ابھرنے لگی، جواب دو، میں چنزی بول رہا ہوں، جواب دو۔ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، لاما نے ٹرانسمیٹر میں کہا۔ واقعی؟ چنزی خوش ہو کر بولا۔ ہاں، لاما نے جواب دیا، ان 4 کی لاشیں ایک چھولداری میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، چنزی نے پرجوش ہو کر کہا۔ آ جاؤ۔ تمہاری آواز میں اتنی مردنی کیوں ہے؟ چنزی نے اچانک پوچھا۔ یہ حقیقت تھی کہ نروس ہونے کی وجہ سے لاما کی آواز میں زور نہیں تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، لاما ہکلا گیا۔ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اب یہ خدشہ پیدا ہو چلا تھا کہ چنزی بھڑک نہ جائے۔ میرے ساتھی بھی دم سادے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگاہیں اسی لاما پر جمی ہوئی تھیں جو ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہا تھا۔ طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ چنزی نے پوچھا۔ بس سردی کی وجہ سے، لاما نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے چنزی کچھ سوچنے لگا ہو۔ کیا واقعی وہ مر چکے ہیں؟ ہاں ہاں، لاما نے جیسے سٹ پٹا کر کہا۔ دوسری طرف سے پھر قدرے خاموشی کے بعد کہا گیا، اچھا تو ایسا ہے کہ فی الحال میں وہاں نہ پہنچ سکوں گا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ چنزی کا یہ جواب سن کر میں جھنجھلا سی گئی۔ کم بخت بھڑک ہی گیا تھا، اب مجھے جال کی ڈوری کھینچنے کی حسرت ہی رہ جاتی۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی آواز سنائی دیتی رہی، آج رات تو تم لوگ آرام کرو، کل صبح تم 1 میل پیچھے آ جانا، گھاٹی کے شمال میں جو میدانی حصہ ہے، میں وہاں تم دونوں کا انتظار کروں گا۔ تم اپنے ساتھ کسی کو مت لانا، میرا مطلب ہے مزدوروں وغیرہ کو لانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، لاما نے کہا۔ بس، دوسری طرف سے چنزی نے کہا، اور رابطہ منقطع ہونے کی کلک سنائی دی۔ بلا کا یار معلوم ہوتا ہے، رضیہ نے دانت پیس کر تبصرہ کیا۔ ذرا سی بات سے چوکنا ہو گیا۔ لاما ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کرنے کے بعد گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے گمان ہوگا کہ چنزی کے بھڑک جانے کی ذمہ داری میں اسی پر ڈال دوں گی، لیکن میں اسے ذمہ دار نہیں سمجھ رہی تھی۔ اگر نروس ہونے کی وجہ سے اس کی آواز پر مردنی چھا گئی تھی تو یہ ایک فطری امر تھا۔ فی الحال تم دونوں ہماری قید میں رہو گے۔
میں نے لاماؤں سے کہا، تمہارے مستقبل کا فیصلہ لہٰذا کے پوتالا محل میں ہوگا۔ لاما اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ میرے کسی بھی فیصلے پر احتجاج کر سکتے۔ انہوں نے سر جھکا دیے اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہیں باندھ کر ایک چھولداری میں ڈال دیا جائے تو بہتر ہے۔ آج رات ہمیں گزشتہ راتوں سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں آئندہ راتیں بھی پہلے سے زیادہ ہوشیار رہ کر گزارنا ہوں گی۔ سانپ کی دم کچل جائے تو وہ بہت تیزی سے پلٹ کر ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، اور چنزی کی مثال اس وقت اس سانپ ہی کی سی ہے۔ انہیں چھولداری کے اندر لے جا کر باندھا جانا چاہیے۔ رضیہ بولی، ان مزدوروں کے سامنے ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ان دونوں کو چھولداری میں لے جاؤ، میں نے کہا، اور پھر سارا سے بولی، آؤ ذرا ان کی چھولداری کی تلاشی لے ڈالیں۔ اس وقت تو صرف ٹرانسمیٹر ہی ڈھونڈا تھا، ممکن ہے وہاں کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں سارا کے ساتھ لاماؤں کی چھولداری میں گئی۔ بڑی توجہ سے ان کے سامان کی تلاشی لی گئی، مگر کوئی خاص چیز ہاتھ نہیں لگ سکی اور مجھے مایوس ہو جانا پڑا۔ ایک بات آ رہی ہے میرے ذہن میں، سارا بولی۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کل ان دونوں لاماؤں کو پیچھے بھیجا جائے اور ہم چھپ کر ان کے پیچھے لگے رہیں۔ بیکار ہے، میں نے کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں چنزی نے ان کو ایک میدانی قطعہ زمین کی طرف بلایا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی چھپ کر وہاں نہ پہنچ سکے۔ ویسے بھی اب وہ چوکنا ہو گیا ہے، لہٰذا اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہوگا۔ سارا پرخیال انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر ہم دونوں اس چھولداری سے نکلے۔ رضیہ، مومو اور رضوان نے دونوں لاماؤں کو باندھ کر ایک چھولداری میں قید کر دیا تھا۔ مومو سارا سے بولی، تمہیں رات کے وقت چھولداری میں تنہا رہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہوگا۔ خیر، اب فکر نہ کرو، آج سے میں اور تم ایک ہی چھولداری میں سویا کریں گے۔ میں نے چونک کر مومو کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، سارا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سارا نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ مجھے مومو کی اس حرکت پر جھنجھلاہٹ تو ہوئی، لیکن میں رضیہ کی موجودگی کے باعث کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس رات بھی ہم نے حسب معمول باری باری پہرا دیا، اور صبح ہوئی تو ناشتہ کرنے کے بعد مزدوروں کو چھولداریاں اکھاڑنے کا حکم دیا۔ دونوں لاماؤں کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے تھے تاکہ وہ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ تم اپنا خچر ان دونوں کے خچروں کے پیچھے رکھو گے، میں نے رضوان کو تاکید کی۔ یہ ذمہ داری میں صرف تم پر ڈال رہی ہوں کہ یہ بھاگ نہ سکیں۔ ان کے فرشتے بھی نہیں بھاگ سکتے، رضوان بولا۔ فرشتوں کو بھاگ دوڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، میں نے ہنس کر کہا، لہٰذا تم صرف ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ مزدوروں کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا کہ دونوں لاماؤں کی حیثیت اب قیدیوں کی ہے۔ ٹرانسمیٹر کا تھیلا میں نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ دوپہر سے کچھ پہلے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ میں نے فوراً اسے تھیلے سے نکالا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دوسری طرف سے بولنے والا چنزی ہی ہوگا اور ان لاماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوگا کہ وہ اس مقام کی طرف کیوں نہیں آئے جہاں انہیں بلایا گیا تھا۔ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن ہوتے ہی چنزی کی آواز سنائی دی، اور میں نے جواب میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم اپنے ان آدمیوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری آواز سے سکوت مرگ چھا گیا ہو۔ ہیلو چنزی، چنزی، میں نے پکارا، لیکن دوسری طرف خاموشی ہی رہی۔ میں نے رابطہ منقطع ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ چنزی میری آواز سن رہا ہوگا۔ وہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ گھنگ ہو گیا ہو، اور یا پھر وہ کچھ بولنا مناسب نہ سمجھ پا رہا ہو۔ اچھا، میں ایک طویل سانس لے کر بولی، اگر تم نہیں بولنا چاہتے تو میری آواز ہی سن لو۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے دونوں آدمی میری قید میں ہیں۔ تم بہت چالاک ہو، تمہیں ٹھیک ہی شبہ ہوا تھا۔ کل رات تمہارے آدمی ہمیں زہر دینے میں ناکام رہے تھے اور ہم نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ میں تمہیں بھی پھانسنا چاہتی تھی، لیکن تم بچ گئے۔ خیر، پھر کبھی صحیح، مجھے یقین ہے کہ جب تک میں تبت میں موجود ہوں تم میرے خلاف کام کرتے رہو گے، اور کبھی نہ کبھی مجھے اس کا موقع مل ہی جائے گا کہ تمہیں یہاں کی برف میں دفن کر دوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو زیادہ عرصے تک زندہ نہیں دیکھا جو میری موت کی خواہش رکھتے ہوں۔ دوسری طرف سے چنزی نے اب بھی کچھ نہیں کہا تو میں نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کیا اور اسے تھیلے میں رکھنے لگی۔ میرے ساتھی مجھے ٹرانسمیٹر پر باتیں کرتے دیکھ کر میرے قریب آ گئے، لیکن رضوان نے بڑی ذمہ داری سے اپنے خچر کو ان دونوں لاماؤں کے پیچھے لگائے رکھا۔
میں اپنے ساتھیوں کو بتانے لگی کہ چنزی اب پوری صورتحال سے آگاہ ہو چکا ہے، اس لیے کسی وقت بھی اب کوئی بہت خطرناک قدم اٹھ سکتا ہے۔ دوپہر کو ہم نے کھانے کے لیے پڑاؤ کیا تو میں نے رضوان سے کہا تمہیں شرط لگائے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، فکر مت کیجیے۔ رضوان چہکا، جیت میری ہی ہوگی۔ کیا قصہ ہے؟ مومو پوچھ بیٹھی۔ یہ میری اور رضوان کی ایک نجی بات ہے جس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، میں نے ہنس کر کہا۔ کیا کوئی لمبی شرط لگی ہے؟ رضیہ بھی پوچھ بیٹھی۔ کوئی ایسی خاص لمبی بھی نہیں، میں نے جواب دیتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کھانے کے بعد جب ہم روانہ ہوئے تو میں نے ذرا دیر بعد ہی یہ بات نوٹ کی کہ سارا کا خچر رضوان کے خچر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور رضوان نے بڑے جوش و خروش سے کوئی گفتگو چھیڑ رکھی تھی۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ رات ہوئی تو ہم لوگوں نے پھر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم آج کسی ایسی منزل تک نہیں پہنچ سکے تھے جہاں سے مزدور تبدیل کیے جا سکتے، اس لیے وہی مزدور ہمارے ساتھ رہے جو تھے۔ ان کی واپسی دوسرے دن دوپہر کو عمل میں آئی اور ان کی جگہ دوسرے مزدوروں نے لے لی۔ اس روز جب ہم دوپہر کے مختصر سے قیام کے بعد روانہ ہوئے تو میں نے مسکرا کر رضوان سے کہا 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اور میں شرط جیت چکا ہوں۔ رضوان چہکا، وہ کیسے بھائی؟ میں اسے آپ کی طرف سے ورگلا چکا ہوں، لیکن وہ اب بھی مجھ سے اسی طرح باتیں کرتی ہے جیسے… باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رضوان میری بات کاٹ کر بولا، جب آپ کچھ حدود سے تجاوز کریں گی تو اس کی سرد مہری سے ہی آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ شرط ہار چکی ہیں۔ یعنی یوں فیصلہ ہوگا؟ ظاہر ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بہت چال بازی سے کام لے گئے، میں نے ہنس کر کہا۔ خیر یوں ہی صحیح، لیکن اس میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ فی الحال تو مومو میرے ساتھ ایکٹیویٹی کر گئی ہے، مجھے اس کی حرکت پر بڑا پیار آ رہا ہے، رضوان نے شوخی سے کہا۔ لیکن جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو مومو کچھ نہیں کر سکے گی، بس اسی وقت آپ آزما لیجئے گا کہ شرط میں نے جیتی ہے یا آپ نے۔ تم نے بڑی چالاکی سے ایک لمبا وقت حاصل کر لیا ہے، خیر دیکھا جائے گا۔ میں مسکرا کر چپ ہو گئی کیونکہ رضیہ اپنے خچر کو ہمارے قریب لے آئی تھی۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ میں نے اب تک اپنے ساتھیوں کو سارا کی مافوق الفطرت طاقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سبھی بار بار مجھے ٹوکتے تھے کہ میں سارا کے بارے میں کوئی عجیب و غریب کہانی سنانے والی تھی، لیکن میں نے اس ٹلے ہوئے مسئلے کو ٹالے ہی رکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب وہ راز کسی مناسب موقع پر ہی کھولوں گی۔ چنزی کی طرف سے ہمیں اب تک کوئی خطرہ پیش نہیں آیا تھا، حالانکہ ہم ہر وقت اس کے متوقع رہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چنزی نے صبر کر لیا ہو اور اب وہ ہمیں لہاسا پہنچنے سے نہ روکنا چاہتا ہو۔ دن پر دن گزرتے رہے اور آخر ہماری منزل قریب آ گئی۔ اب ہمارے اکتا دینے اور تھکا دینے والے سفر کا خاتمہ ہونے کو تھا۔ ہم لہاسا کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور دور سے پوتالا مٹھ کی دیواریں نظر آنے لگی تھیں۔ پوتالا مٹھ کو ایک قسم کا قلعہ ہی سمجھنا چاہیے۔ ان اونچی اونچی دیواروں کے اندر محل اور مندر، باغ اور قید خانے سبھی کچھ ہیں۔ ان میں سب سے شاندار عمارت دلائی لاما کے محل کی ہے۔ اسے بعض لوگ سرخ محل کہتے ہیں اور بعض پوتالا محل۔ اس کا کلش سنہری ہے۔ اب یہاں دلائی لاما نہیں رہتا، لیکن میں اس زمانے میں اس محل کی مہمان رہ چکی ہوں جب یہاں دلائی لاما ہی رہا کرتا تھا، تبت کا حکمراں اور یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا، جو تبت پر چینی تسلط کے بعد فرار ہو کر ہندوستان چلا گیا تھا، اور اب کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میں نے اس محل میں 3 سال گزارے تھے اور اسی زمانے میں وہاں کے عجائبات بھی دیکھے تھے۔ محل کے نیچے کی چٹانیں کاٹ کر تہہ خانے بنائے گئے تھے جہاں مقدس بدھ کے نوادر محفوظ ہیں۔ وہی دلائی لاما گوتم بدھ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ واللہ عالم۔ اب میں 13 سال بعد دوبارہ اس محل میں داخل ہونے والی تھی جہاں دلائی لاما کی جگہ پنچن لاما رہتا ہے، جو چینی حکومت کا وفادار ہے۔ کہنے کو تو اب وہی تبت کا حکمراں ہے، لیکن اصل فیصلے چین کی کمیونسٹ پارٹی کرتی ہے، اور جب سے چین نے یہاں کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، یہاں کے لوگ بہت آسودہ اور آرام دہ زندگی گزارنے لگے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ پوتالا مٹھ کے قریب پہنچا تو بہت سے لوگ تیزی سے ہماری طرف آئے۔ وہ ہمارا استقبال کرنے آئے تھے اور میں غور سے یہ دیکھنے لگی تھی کہ ان میں میرا کوئی شناسا چہرہ بھی ہے یا نہیں۔
مجھے ان میں ایک بھی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میں اپنے چہرے کو اجنبی نگاہوں کا ہدف پا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ایسے سوال چمک رہے تھے جن کا تعلق میری ذات سے معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ وہ میرے صورت آشنا نہیں تھے، لیکن شاید انہیں میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بتایا گیا تھا، اور وہ اس وقت گویا ایک ایسی عورت کو دیکھ رہے تھے جس کی تخلیق کے لیے ماورائی عناصر کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کیا، اور جس طرح وہ رضیہ سے پیش آئے اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ رضیہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ ہم سب کو اپنے حصار میں لے کر پوتالا مٹھ میں داخل ہوئے۔ رضیہ نے انہیں ان دونوں لاماؤں کے بارے میں بتایا جو ہماری قید میں تھے۔ چنانچہ لاماؤں کو انہی لوگوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پوتالا مٹھ کی چار دیواری میں داخل ہونے کے بعد رضوان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ سارا کے لیے بھی وہ سب چیزیں اجنبی تھیں، اس لیے اس کی آنکھیں بھی دلچسپی کے تاثر سے عاری نہیں تھیں۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ وہاں کے مندروں اور باغات کو دیکھ کر ایک خوشگوار تاثر سے ہمکنار ہوئی ہے، اور باپ کے وطن سے قلبی تعلق محسوس کرنے لگی ہے۔ میں نے وہاں کے ماحول میں بہت خفیف سی تبدیلی محسوس کی۔ سب کچھ تقریباً ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ مومو، تم تو کبھی یہاں نہیں آئی ہوگی، میں بولی۔ میں آ چکی ہوں بانو، صرف ایک مرتبہ اتفاق ہوا تھا، لیکن آج پوتالا محل میں پہلی بار جاؤں گی۔ پوتالا محل کے دروازے پر جو لوگ ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، ان میں مجھے اپنے جانے پہچانے چہرے دکھائی دیے۔ انہی میں پنچن لاما بھی تھا۔ کسی کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر خود اس کا آنا ایک اعزاز تھا جو چینی حکومت کے نمائندوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے تبت کے روایتی انداز میں مجھے خوش آمدید کہا، پھر کہا، بانو، فی الحال تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ شام کو یا رات کو کھانے کے بعد کا وقت تفصیلی گفتگو کے لیے مناسب رہے گا، کیا خیال ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد محل کے چند خاص آدمیوں نے ہمیں ان کمروں تک پہنچا دیا جو ہمارے لیے مخصوص کیے جا چکے تھے، اور جہاں آرام و آسائش کی ہر چیز مہیا کی گئی تھی۔ ہمیں وہاں پہنچا کر محل کے آدمی واپس چلے گئے، لیکن کمروں کے باہر کئی خدمتگار موجود تھے۔ انہیں کسی بھی ضرورت کے تحت طلب کیا جا سکتا تھا۔ آتش دان میں دہکتی ہوئی آگ کمرے کو گرم کیے ہوئے تھی۔ یہاں پہنچتے ہی ہم نے اپنے وزنی کپڑوں سے نجات حاصل کر لی اور ہلکے پھلکے لباس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب تو بتا دیجئے، رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر مجھ سے کہا، کیا یہی کہ ہم اس وقت تبت میں کیوں جھک مار رہے ہیں؟ جھک مارنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں تو یہاں ایک اہم مشن پر آئی ہوں۔ آپ اس مشن کی تفصیل بتائیں تو میں اس کا عنوان تجویز کروں۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے آپریشن دلائی لاما کا نام دو گے۔ کیوں؟ رضوان پلکیں جھپکائے بغیر میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسی وقت مومو کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ لوگ باتیں کریں، میں تو کچھ دیر آرام کروں گی۔ رضیہ بولی، خیال اتنا مناسب ہے کہ میں بھی اسی پر عمل کرنا پسند کروں گی۔ تو پھر، میں نے مسکرا کر سارا سے کہا، تم ان دونوں سے پیچھے کیوں رہتی ہو؟ رضیہ اور مومو دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ سارا نے مجھ سے کہا، میں اپنے باپ کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کا بندوبست نہیں کر سکتی؟ کر کیوں نہیں سکتی؟ میں نے کہا، جب پنچن لاما سے میری میٹنگ ہوگی تو میں اس سے تمہارے بارے میں بھی گفتگو کروں گی۔ یقیناً وہ تمہارے گھر والوں سے تمہارا رابطہ قائم کروا دے گا۔ شام تک تم اطمینان سے آرام کرو۔ میں اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ رضوان سے چھیڑ چھاڑ کا موقع مل سکے، اس لیے میں سارا کو بھی وہاں سے ٹالنا چاہتی تھی۔ سارا معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ غالباً وہ اپنی مفوق الفطرت حس کے ذریعے میرے ارادوں کو تاڑ گئی ہوگی۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، اچھی بات ہے، میں جا کر آرام کرتی ہوں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو میرے پاس آئیے گا۔ اس نے لفظ فارغ پر کچھ زیادہ زور دیا تھا۔ رضوان نے اس دوران میں ایک سگریٹ سلگھا لی اور کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کو میری اور سارا کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ جب سارا چلی گئی تو میں نے اسے پکارا، کیا سو گئے؟ رضوان نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا بیٹھ گیا۔ ہاں، تو آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ میں اسے آپریشن دلائی لاما کا نام دوں گا۔ میرا خیال تو یہی ہے۔
کیونکہ اس سے زیادہ بہتر نام تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ آخر قصہ کیا ہے؟ تم تبت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بس اتنا کہ یہ ایک قدیم اور پر اسرار تہذیب ہے جس پر جدید تہذیب کا سایہ بھی نہیں پڑ سکا۔ تمہاری معلومات فرسودہ ہیں۔ وہ کیسے؟ جب سے چین نے تبت کو اپنے حلقۂ اثر میں لیا ہے، یہاں کی زندگی پر جدید عہد کے تقاضوں کا اثر مرتب ہونے لگا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے بھی یہ لوگ آگے بڑھے ہیں۔ چین سے لوہا آتا ہے جس سے چند چیزیں بنائی جانے لگی ہیں۔ پہلے یہاں ایسی سڑکیں نہیں تھیں جن پر کار کا سفر کیا جا سکتا، لیکن اب ایسی سڑکیں بھی بن گئی ہیں اور پل بھی بنا دیے گئے ہیں۔ آپ تو نہ جانے کیا موضوع لے بیٹھیں۔ میں نے کچھ اور سوال کیا تھا۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ چینی حکومت یہاں کے لوگوں سے سختی کے ساتھ پیش نہیں آتی اور اسی وجہ سے اکثر پریشانیاں کھڑی ہوتی رہتی ہیں۔ دراصل یہاں کے لوگوں نے دلائی لاما کی جگہ پنچن لاما کو ابھی تک پوری طرح قبول نہیں کیا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ صدیوں پرانے لائحہ عمل کی تبدیلی کوئی ذہن بھی اتنی جلدی قبول نہیں کر سکتا۔ چینی حکومت بھی انسانی فطرت کے اس پہلو کو پوری طرح سمجھ رہی ہے اور اسی لیے سختی کرنے سے اجتناب برتا جا رہا ہے، لیکن اب یہ اجتناب کچھ زیادہ ہی پریشان کن ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ تبت کا ایک صوبہ ہے جس کا نام کھام ہے۔ اس صوبے کا مرکز چامڈیو ہے اور وہاں کے رہنے والے کھمبا کہلاتے ہیں۔ چینی حکومت کے خلاف سب سے زیادہ سرکشی اسی قبیلے نے دکھائی ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ مسلح بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ دلائی لاما چوری چھپے تبت واپس آ گیا ہے اور بغاوت کی تیاریاں اسی کی نگرانی میں ہو رہی ہیں۔ کیا اس افواہ کی تصدیق نہیں ہو سکی؟ اگر تصدیق ہو جاتی تو میں اسے افواہ کیوں کہتی؟ لیکن آپ اس سلسلے میں کیا تیر مار سکتی ہیں؟ مجھے حقیقت کا پتہ لگانا ہے۔ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کھمبا قبیلے کے علاقوں میں جانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کئی چینی جاسوسوں کو وہاں بھیجا جا چکا ہے، لیکن پھر وہ لوٹ کر نہیں آ سکے۔ انہیں یا تو مار ڈالا گیا ہوگا یا وہ قید میں ہوں گے۔ زیادہ امکان اسی کا ہے کہ مار ڈالا گیا ہوگا۔ دراصل دشواری یہ ہے کہ چینی جاسوس خود کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ انہیں فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ چینی ہیں، تو پھر کسی تبتی ہی کو وہاں جاسوسی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں، عام تبتی بھی وہاں پہچان لیے جائیں گے۔ دراصل کھمبا قبیلے کے لوگ عام تبتیوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، سرخ و سفید، لمبے چوڑے اور خوبصورت۔ میں نے بتایا یہ لوگ قدیم منگول یا ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے تبتی ان میں گھل مل نہیں سکتے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ کیا کر سکیں گی؟ اگر آپ وہاں گئی تو کیا وہ لوگ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے کہ آپ ان میں سے نہیں؟ یقیناً وہ پہچان لیں گے اور اسی میں میری جیت ہوگی۔ اگر انہوں نے مجھے نہ پہچانا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن پہچان لیا تو مجھے اپنے سروں پر بٹھائیں گے۔ آپ ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی بہت اچھی لگیں گی، رضوان نے جل کر کہا۔ غالباً وہ اس بات پر کھسیا گیا تھا کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، دراصل ابھی تم کو علم نہیں ہے کہ تبت کے مختلف علاقوں میں میری حیثیت کیا ہے۔ ارے تو کچھ بتائیے گا بھی۔ رضوان دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ کر بولا، جب جھنجھلاتے ہو تو بہت پیارے لگتے ہو۔ میں نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، رضوان جب ہماری شادی ہو جائے تو بھی تم ایسے ہی رہنا۔ اگر تم نے اپنی فطرت بدل لی تو مجھے بڑی کوفت ہوگی۔ شادی؟ رضوان مجھے گھورنے لگا۔ ہاں، میں نے مسکرا کر کہا، اس مہم کے خاتمے پر ہم شادی کر لیں گے۔ اب آپ کے ارادے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، رضوان نے کچھ گھبرا کر کہا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلے؟ میں بولی، چھہارے لینے۔ عین وقت پر نہ ملے تو دشواری ہوگی۔ فکر مت کرو، ہم پیٹیز بٹوا دیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا اور لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھاگ نکلے۔ ہائے اللہ، ہاتھ تو چھوڑیے، کوئی دیکھ لے گا، رضوان نے کسی نوخیز لڑکی کی طرح لچک کر کہا۔ آخر تم اس معاملے میں سنجیدہ کیوں نہیں رہتے؟ میں نے گویا جھنجھلا کر کہا، یہ تمہیں اس طرح میرے جذبات کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے بانو؟ رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جوابی محبت۔ لیکن میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔
تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں صرف مجھ سے محبت ہے۔ غلط خیال ہے آپ کا، رضوان نے کہا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور یہ آپ بھی جانتی ہوں گی کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، اور محبت ہو جانے کا احساس بھی اچانک ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی یہ احساس اچانک ہی ہوا تھا، ورنہ میں اسے جانتا تو پہلے سے تھا۔ اب میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے فراموش کر دے گی تو بھی میں اسے نہیں بھول سکوں گا۔ یہ جذبہ اختیاری نہیں ہوتا کہ ہم جب چاہیں اسے ختم کر دیں۔ اگر وہ کسی اور کو چاہنے لگے گی تو بھی میں اسے چاہتا رہوں گا۔ اسی طرح آپ بھی مجھ سے محبت کرتی رہیے، لیکن مجھ سے محبت کی طلبگار نہ بنیے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ویسے مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ آپ مجھے محض پریشان کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کھیل رہی ہیں۔ رضوان بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تم محض مجھے تڑپانے کے لیے پہلو بچا رہے ہو، ورنہ در حقیقت تمہیں مجھ سے ہی محبت ہے۔ بہتر ہوگا کہ اب تم اپنا کھیل ختم کر دو اور مجھ سے پیمانے وفا باندھ لو۔ آپ سے؟ رضوان ہونٹ بھینچ کر مجھے گھورنے لگا۔ میں نے مسکرا کر نشیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، کیونکہ میں اسے بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھی طرح سوچ لیجئے، رضوان نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ پچھتانے کا کیا سوال، یہاں تو یہ عالم ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اچھا تو پھر میں بھی کود پڑتا ہوں، رضوان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور اچانک مجھے اپنی آغوش میں گھسیٹ لیا۔ ارے میں بوکھلا گئی۔ رضوان کی یہ حرکت میرے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ آئیے عشق کریں، رضوان نے اپنا چہرہ میرے چہرے پر جھکاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ آپ قیامت ہیں بانو، میں واقعی آپ کو ستا رہا تھا۔ اب مجھے اپنا یہ کھیل ختم کر دینا چاہیے۔ میں اس وقت بے حد سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ رضوان نے مجھے اس بری طرح جکڑا تھا کہ نجات مشکل نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھکتا چلا آ رہا تھا اور میں اپنے سر کو پیچھے جھکاتی چلی جا رہی تھی۔ تم سنو تو رضوان، میں ہکلا گئی۔ اب مجھے کچھ سننے سنانے کی گنجائش نہیں بانو، رضوان نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے، لیکن اب میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ فاصلوں کو مٹ جانا چاہیے۔ لیکن تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، میں نے بوکھلا کر کہا۔ رضوان کا جھکتا ہوا سر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، لیکن آپ تو اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ میں مذاق کر رہی تھی، میں نے جلدی سے کہا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رضوان کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ کہتا رہا، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں محبت کرنے کی قائل ہے۔ اس کی نظر میں جسمانی رشتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اب میں بھی اس کے نظریات کا حامی بن گیا ہوں۔ اب میری شادی آپ سے ہوگی۔ اور رضوان کا سر پھر آگے جھکنے لگا۔ میں اپنے سر کو انتہائی حد تک پیچھے جھکا چکی تھی، اور اب مزید جھکانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رضوان سے کس طرح نجات حاصل کروں۔ اس کے بازوؤں کی گرفت بہت سخت تھی۔ خود کو بے بس محسوس کر کے مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو رضوان، میں چیخ اٹھی۔ یہ کیسے ممکن ہے بانو؟ خدا مجھے اس دن موت دے دے جس دن میں آپ کو چھوڑوں، رضوان نے جذباتی لہجے میں کہا، اور اب اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے مس ہونے ہی والے تھے۔ میں نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں۔ میں رضوان کو کوئی جسمانی ضرب لگانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اب میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اتمام حجت کے لیے آخری مرتبہ کہا، رضوان، میں تمہاری اس حرکت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کوئی بات نہیں، اب تو عشق آتش نمرود میں کود چکا ہے۔ رضوان کا تنفس میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دفتن میں نے اپنی دائیں ٹانگ کا گھٹنا اوپر اٹھاتے ہوئے جوڈو کا ایک داؤ آزمایا، اور نتیجے میں رضوان کی گرفت نہ صرف ختم ہو گئی بلکہ وہ خاصے جھٹکے کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ ادھر میں لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی ایک نشست پر ڈھیر ہو گئی۔ میری پنڈلیاں بری طرح سنسنا رہی تھیں، اور میں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنی نروس ہوئی تھی۔ رضوان کپڑے جھاڑتا ہوا فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، شاید آپ کو محبت کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ آپ شدت پسند نہیں ہیں، لہٰذا نرم رویہ مناسب رہے گا، کیا خیال ہے؟ وہ پھر میری طرف بڑھا۔
اب اگر تم میرے قریب آئے تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی۔ میں نے غرا کر کہا، کیوں؟ وہ بڑی حیرت سے بولا، آپ اچانک کیسے غیر رومانی باتیں کرنے لگیں بانو؟ آپ مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر چکی ہیں، اور کسی عورت کو بھی اپنے ہونے والے شوہر سے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے۔ بکواس مت کرو۔ صبیحہ بانو کا شوہر پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، لیکن مجھے تو پیدا ہوئے 25 سال گزر چکے ہیں۔ رضوان نے بڑی معصومیت سے کہا، لیکن تم میرے نہیں بلکہ رضیہ کے ہونے والے شوہر ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، خوب۔ رضوان بھی مسکرایا، تو آپ کو اس کا علم ہو چکا ہے؟ قطعی۔ اور اسی لیے آپ مجھے پریشان کرنے پر تلی ہوئی تھیں؟ ہاں، میں نے اعتراف کر لیا۔ اب کھیل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا کھل کر گفتگو کر لینا کوئی نامناسب بات نہیں تھی۔ مجھے بھی کچھ یہی شبہ ہو گیا تھا، رضوان کہا لگا کر بولا، اور اسی شبے کی تصدیق کے لیے میں نے اس وقت یہ حرکت کی تھی۔ تم بہت ذہین ہو، میں ہنس پڑی۔ جواب میں رضوان نے مجھے جھک کر اداب کیا اور پھر شرارتی لہجے میں بولا، لیکن اس وقت مزہ آ گیا، میں آپ کے ہونٹوں کی خوشبو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ بکو مت، میں نے جھینپ کر کہا، آپ کا لمس۔ میں کہہ رہی ہوں خاموش رہو۔ اچھی بات ہے، اب میں چلا رضیہ کو خوشخبری سنانے۔ رضیہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے اس کا انتخاب پسند آیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا خاک پسند آیا ہے؟ رضوان شرارت آمیز لہجے میں بولا، اگر پسند آ جاتا تو یہ نوبت آنے سے پہلے ہی 2 بول پڑوا چکی ہوتی۔ میں اس قسم کی عورت ہی نہیں ہوں، کبھی نہ کبھی یہ کفر ضرور ٹوٹے گا، مجھے یقین ہے۔ تو پھر تمہیں اس کا بھی یقین کر لینا چاہیے کہ سورج ایک نہ ایک روز مغرب سے بھی طلوع ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ بحث خاصی لمبی ہے اور مجھے رضیہ سے ملنے کی جلدی ہے، لہٰذا پھر کسی وقت۔ میں ہنس کر چپ ہو گئی اور رضوان کمرے سے چلا گیا۔ میں کمرے میں تنہا رہ گئی۔ تنہائی ملتے ہی میرے صفائے ذہن پر کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے لمحوں کے نقوش ابھرنے لگے۔ کچھ دیر پہلے جب میں رضوان کی باہوں میں تھی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود کی گہرائی میں کوئی چنگاری دہک اٹھی ہو۔ رضوان نے مجھے کچھ اس طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا کہ میرے جذبات کا بحر متموج ہو گیا تھا۔ جوان لہریں بڑی سرکشی دکھانے لگی تھیں، مگر انہیں سر ٹکرانے کے لیے کوئی ساحل نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اس وقت کسی کومل بدن کی احتیاج تھی، ایک نرم و نازک اور زندہ سیج کی ضرورت تھی۔ مجھے سارا کا خیال آیا اور میرے ارد گرد کی فضا میں جوہی کی کلیاں مہکنے لگیں، انچھوئی کلیاں جنہیں بہار کا جھونکا گدگداتا ہے تو وہ کھل اٹھتی ہیں۔ میں سارا کے لیے بہار کا جھونکا بن جانا چاہتی تھی۔ میں بے قرار ہو گئی اور اسی بے قراری نے مجھے کشاں کشاں سارا کے در تک پہنچا دیا۔ شگفتہ پھولوں کے چمن میں پہنچ کر میں کسی بے چین تتلی کی طرح آوارہ ہو گئی، کبھی اس پھول پر کبھی اس پھول پر، کبھی اس شاخ پر کبھی اس شاخ پر۔ باغباں بھی مطمئن تھا کہ یہ کوئی بھنورا نہیں جو رس چوس کر اڑ جائے۔ رضوان نے سارا کو میری طرف سے خوب بھرا تھا، لیکن وہ شرط ہار گیا، پھول کبھی مجھ سے بدظن نہیں ہوتے۔ شام کو میری ملاقات پنچن لاما سے ہوئی۔ اس وقت کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ گفتگو کا آغاز اسی نے کیا، بانو، مجھے تمہاری یہاں آمد سے پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا، اور اس آمد کے مقصد سے۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے سوال کیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اسے چینی حکومت نے کس حد تک معلومات فراہم کی ہیں اور وہ خود حالات سے کس قدر آگاہ ہے۔ میں تمہاری یہاں آمد کے مقصد سے پوری طرح واقف ہوں۔ ادھیڑ عمر پنچن لاما کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس نے ایک طویل سانس لیا۔ میں یہ جاننے کی آرزو مند ہوں کہ اس مقصد کے حصول میں آپ کس حد تک میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں اصل موضوع پر آ گئی۔ ہر ممکن مدد، اس نے مبہم سا جواب دیا جس سے میری تشفی نہ ہوئی۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت میں کہا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تبت میں کچھ ایسے بااثر افراد ہیں جو اس مقصد کے حصول میں ذریعہ بن سکیں، اور کیا وہ آپ کے ایما پر حرکت میں آ سکتے ہیں؟ میرا سوال سن کر پنچن لاما کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھرے۔ پھر وہ بولا، مسئلہ یہ ہے بانو کہ میں بھی حالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں۔ شاید مجھے اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم خود جانتی ہو۔ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ اس بارے میں اگر کچھ معلوم ہو سکتا ہے تو وہ چام ڈیو جا کر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، ہر چند کہ تم ایک بہادر باپ کی بیٹی ہو۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل ڈرتا ہے کہ تمہیں جو کام سونپا گیا ہے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔
وہ کام خطرناک ہے۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ پھر بولی، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ دراصل ہم تبتیوں پر تمہارے والد شمشیر جنگ کے بہت احسانات ہیں، اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی گزند پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ پنچن لاما شاید خطرات کی بو سونگھ کر کچھ گھبرایا ہوا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ تعاون سے گریز نہ کرے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے براہ راست سوال کیا، کہیں آپ دشمنوں کی طرف سے اتنے فکر مند تو نہیں کہ کوئی مثبت قدم اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہے ہوں؟ میں فکر مند تو ہوں، مگر اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا ہو۔ وہ یقیناً جہاں دیدہ آدمی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ میں دشمنوں کی طرف سے خوف زدہ ہوں اور تمہاری ان توقعات پر پورا نہیں اتر سکوں گا جو تمہیں مجھ سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں، تم اس سلسلے میں جو چاہو قدم اٹھاؤ، میں بھی حتی الامکان تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں، تم نے ابھی کچھ دیر قبل ایک سوال کیا تھا، غالباً بااثر افراد کے متعلق۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ درمیان میں کچھ بول کر اس کے خیالات کا شیرازہ منتشر کر دوں۔ وہ یقیناً کوئی اہم بات سوچ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے کچھ بولنے کی منتظر رہی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولا، جب تم نے بااثر افراد سے متعلق سوال کیا تھا تو میرے ذہن میں ایک شخصیت ابھری تھی، لیکن پھر کوئی اور بات چھڑ گئی۔ اس بااثر و اہم شخصیت کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کس حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا اور اس بار میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکی۔ آپ اس شخصیت کے بارے میں بتائیں تو صحیح، ممکن ہے گفتگو کرنے سے کوئی واضح صورت سامنے آ سکے۔ میں نے اسے کچھ بولنے پر اکسایا۔ اس شخصیت کا نام شہزادہ توشو ہے، پنچن لاما نے بتایا، اور میں چونک پڑی۔ شہزادہ توشو، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے اس کا تعلق کھمبا قبیلے ہی سے ہے اور وہ چام ڈیو ہی میں رہتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے قبیلے والوں کے مفادات پر ہمیں ترجیح دے؟ ہاں، یہ مسئلہ ضرور غور طلب ہے، پنچن لاما فکر مند لہجے میں بولا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد کہا، بات یہ ہے بانو کہ شہزادہ توشو نے مصلحتاً اپنے قبیلے والوں سے بہت سی باتیں چھپائی ہیں، اور ان بہت سی باتوں میں سے کچھ باتیں میرے علم میں آ گئی ہیں، جن کی بنیاد ہی پر اس کا نام میرے ذہن میں آیا تھا۔ توشو صوبہ خام کی ایک بااثر شخصیت ہے، لیکن وہ چام ڈیو میں رہ کر اپنے خیالات کا برملا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں جو اہم بات میرے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تبت کے سیاسی مستقبل کے بارے میں اس کے نظریات دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں۔ وہ فرسودہ خیالات کے خلاف ہے اور ہمارے نقطۂ نظر سے زیادہ قریب ہے۔ پنچن لاما نے تفصیل کے ساتھ مجھے شہزادہ توشو کے بارے میں ان باتوں سے آگاہ کیا جن سے میں پہلے ناواقف تھی۔ شہزادہ توشو سے یقیناً اہم کام لیا جا سکتا تھا۔ میں نے پنچن لاما کے خاموش ہوتے ہی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چام ڈیو پہنچ کر اس سے ملا جا سکتا ہے؟ قطعی، پنچن لاما نے جواب دیا، پھر بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر شاید ملاقات سے اجتناب کرے۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بہت محتاط اور دوربین شخص ہے، اور باخبر بھی۔ جب اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ تم کس کے لیے کام کر رہی ہو اور کس غرض سے چام ڈیو آئی ہو، تو شاید وہ ملنے سے اس لیے گریز کرے کہ وہ اپنے قبیلے والوں کی نظر میں مشکوک نہ ہو جائے۔ پنچن لاما نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ خیر، اس بارے میں تو چام ڈیو پہنچ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ بہرحال وہ ہمارے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سے گفتگو کر کے میرا حوصلہ کچھ اور بڑھ گیا ہے، میں نے پنچن لاما کے فکر مند چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پھر وہ بولا، جو خود حوصلہ مند ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تم بھی حوصلہ مندوں میں سے ہو، ورنہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری مدد کے لیے نہ آتی۔ خیر، یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے کب روانہ ہونا چاہتی ہو؟ آپ کے خیال میں کیا مناسب ہے، کب روانہ ہونا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ تم ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم 2-3 دن آرام کر لیتی، اس کے بعد چام ڈیو روانہ ہوتی۔ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں چنزی کا خیال ابھرا تھا جو اس بات سے آگاہ تھا کہ میں لہاسا پہنچ چکی ہوں۔ اس
دوران میں چامڈیو روانگی سے قبل اس سے نمٹا جا سکتا تھا۔ یہ کانٹا نکل ہی جاتا تو بہتر تھا۔ وہ شخص جو مجھے قتل کرانے کے درپے تھا، اسے بہرحال خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہوتا۔ چنزی کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں مختلف سوالات ابھرنے لگے۔ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ میرے خلاف کن تیاریوں میں مصروف ہوگا؟ اور کب مجھ سے نبرد آزما ہوگا؟ تم کیا سوچنے لگیں بانو؟ پنچن لاما نے مجھے خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں نے چونک کر کہا، پھر سنبھل کر بولی، دراصل میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے مضطرب ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سارا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ یہ ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں اسے اپنے خادموں کے ہمراہ چکپوری کی درسگاہ تک پہنچوا دوں گا۔ تم کہو تو کل ہی وہ درسگاہ کا بڑا لاما اسے اس کے عزیزوں میں بھیج دے گا۔ پنچن لاما نے مجھے اطمینان دلایا۔ میں نے اس پر پنچن لاما کا شکریہ ادا کیا اور رخصت کی اجازت چاہی۔ میں یہ خوشخبری جلد از جلد سارا تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں پنچن لاما سے جو گفتگو کرنا چاہتی تھی وہ ہو چکی تھی، اب میرا وہاں مزید ٹھہرنا فضول تھا۔ پنچن لاما مجھے کمرے کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ میں باہر نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی مہمان خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جس کمرے میں سارا کو ٹھہرایا گیا تھا، اس سے پہلے وہ کمرہ تھا جو رضوان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اندر سے رضوان اور رضیہ کے کہکہوں کی آوازیں سنی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھ گئی کیونکہ میں ان دونوں کی مسرتوں میں مخل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ رضوان اور رضیہ کے لیے بہرحال یہ خوشی کا دن تھا۔ بہت طویل عرصے بعد ان کی ذہنی خلش ختم ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بند دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ مان دروازہ کھلا اور سارا کی شکل نظر آئی۔ آئیے بانو آئیے، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ میں نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم جان چکی ہو کہ میں کیوں آئی ہوں؟ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف معنی خیز نگاہ سے دیکھا۔ ہاں بانو، میں جان چکی ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں، اس نے جذباتی لہجے میں کہا اور میری جانب ایسی نظر سے دیکھا کہ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم بہت خطرناک اور شریر ہو، میں نے اس کے ماتھے پر جھولتی ہوئی ایک آوارہ لٹ سے کھیلتے ہوئے کہا۔ خطرناک نہیں، صرف شریر۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ پھر بولی، یقین کریں بانو، میں بلا ضرورت لوگوں کے باطن نہیں ٹٹولتی۔ اس وقت آپ مجھے یاد آ رہی تھیں، اس لیے اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر گردن جھکا لی۔ اس کے گالوں پر شفق کی چھوٹ پڑنے لگی تھی۔ عجب اندازے دلبری تھا۔ اس لمحے وہ مجھے بڑی بھولی اور معصوم نظر آئی۔ شاید اس نے مغرب کی بے حجابی اور بے رہروی سے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ قطعی ایک مشرقی لڑکی لگ رہی تھی۔ غالباً یہ اس کے باپ کی دی ہوئی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے سینے سے جدا کروں، مگر دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کریں۔ تم کل چلی جاؤ گی، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، میں نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ دروازہ بند کر دو۔ وہ میری بات سن کر چونکی مگر بولی کچھ نہیں اور دروازہ بند کرنے بڑھی۔ میں مسحری کے قریب بچھی ہوئی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ برابر والی کرسی پر آ بیٹھی اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ میرے ساتھ وہاں تک نہیں چل سکتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کہاں؟ چکپوری کی درسگاہ۔ مگر وہ تو تمہاری منزل نہیں ہے، تمہیں تو وہاں سے آگے جانا ہے، اپنے عزیزوں کے پاس۔ پھر یہ کہ میں بھلا کب تک تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ جب تک ممکن ہو۔ میں ہنس پڑی۔ عجیب خواہش ہے، میں نے کہا، مگر میں تمہاری خواہش کا احترام ضرور کروں گی۔ آپ بہت اچھی ہیں بانو، وہ خوش ہو گئی، بالکل بچوں کی طرح۔ لیکن میں صرف چکپوری تک تمہارے ساتھ چلوں گی، اس کے بعد لوٹ آؤں گی۔ منظور۔ اچانک دروازے پر دستک سنائی دی۔ دیکھو کون ہے، میں نے اس سے کہا۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی۔ آنے والی مومو تھی۔ وہ آتے ہی چہکی۔ میرا اندازہ قطعی درست ثابت ہوا۔ کیسے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ سارا کے کمرے میں ہی ہوں گی، اس نے مجھے شریر نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب جانا، ورنہ وہ مزید چھیڑ چھاڑ کرنے لگتی۔ وہ قریب آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور سارا سامنے مسحری پر جا بیٹھی۔ جب میں نے مومو کو بتایا کہ میں اگلے روز سارا کے ساتھ چکپوری جا رہی ہوں تو وہ چونک پڑی۔ مگر بانو، ہمیں تو چامڈیو جانا ہے۔
اس نے کہا، یقیناً جانا ہے، لیکن 2-3 روز بعد۔ اس دوران میں چکپوری جا کر لوٹا جا سکتا ہے، تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مومو کچھ سوچ کر بولی۔ وہ کس خوشی میں نے مسکرا کر پوچھا، آپ مطمئن رہیں میں کباب میں ہڈی نہیں بنوں گی، تو پھر کس لیے ساتھ چل رہی ہو؟ میں نے اسے چھیڑا، پھر چند لمحے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولی، تم یہیں رہو، تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے۔ مومو کو نہ ماننا تھا نہ مانی، شاید اس نے مجھے تنہا نہ چھوڑنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود صرف ساتھ چلنے پر مصر رہی۔ مجبوراً میں نے اسے ساتھ لے چلنے کا وعدہ کر ہی لیا۔ کچھ تو سارا کی دلجوئی کے سبب میں نے چکپوری چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، اور کچھ یہ کہ میں خود بھی تبت کی اس قدیم اور مشہور درسگاہ کو دیکھنے کا شوق پورا کرنا چاہتی تھی۔ رضوان اور رضیہ کو میرے ارادے کا علم دوسرے دن صبح ہی ہو سکا، کیونکہ جب میں سارا کے کمرے سے نکل کر مومو کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے رضوان کے کمرے کو باہر سے بند دیکھا تھا۔ ایک خادم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ دونوں پوتالہ محل کی سیر کرنے گئے ہیں۔ ابھی طویل سفر کی تھکن برقرار تھی، اس لیے میں نے خادموں کو ہدایت دی تھی کہ جب وہ دونوں لوٹیں تو ان سے کہہ دیا جائے میں سو چکی ہوں۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ میں سونا چاہتی تھی۔ میں جلد ہی سو گئی تاکہ تازہ دم اٹھ سکوں۔ دوسرے دن صبح جب میں سفر کی تیاریوں میں مصروف تھی تو رضوان اور رضیہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں ہی کے چہرے سے سکون اور طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اس وقت ایک سفری تھیلے میں کچھ ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ کیا ہم بھی بستر باندھ لیں؟ آپ نے بتایا تو ہوتا۔ رضوان قریب آتے ہوئے خوش مزاجی سے بولا، نہیں، ابھی تمہارے بستر باندھنے کا وقت نہیں آیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا تنہا مارکا سر کرنے کا پروگرام ہے؟ میں فی الحال کوئی مارکا سر کرنے نہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ تفریح کرنے جا رہی ہوں۔ حضور کی تفریح سے بندہ خوب واقف ہے۔ نہیں، اس تفریح کا مقصد صرف تفریح ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کو پہلے مختصراً وہ گفتگو بتائی جو میرے اور پنچن لاما کے درمیان ہوئی تھی، پھر چکپوری جانے کا سبب بیان کیا۔ اس بات کو گول کر گئی کہ میں سارا کے اصرار پر جا رہی ہوں۔ کوئی حرج نہیں، آپ وہاں ہو آئیں، رضیہ بولی۔ ممکن ہے اس دوران میں چنزی کی نقل و حرکت بھی سامنے آ جائے۔ اسے یہ علم تو ہے ہی کہ ہم لہٰذا پہنچ چکے ہیں۔ یہ امکان نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھی لہٰذا پہنچ چکا ہو۔ ہاں، ممکن تو ہے، میں نے رضیہ کے خیال سے اتفاق کیا۔ مومو تو یہیں رہے گی؟ رضیہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ بھلا کب میری جان چھوڑنے والی ہے؟ لہٰذا سے چکپوری تک کا سفر ہم نے تیز رفتار گھوڑوں پر کیا۔ پنچن لاما کے 4 خادم ہماری رہنمائی کر رہے تھے اور ان کے گھوڑے آگے آگے دوڑ رہے تھے۔ میری دائیں جانب سارا کا گھوڑا تھا اور بائیں جانب مومو کا۔ میں ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہم صبح روانہ ہو کر دوپہر ہوتے ہوتے چکپوری پہنچ گئے۔ درسگاہ کی قدیم عمارت دور ہی سے نظر آنے لگی تھی۔ راستے بھر میں پوری طرح چوکنا اور محتاط رہی تھی۔ کسی خطرناک دشمن کی طرف سے غفلت عموماً خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے۔ چنزی بھی بہرحال ایک خطرناک دشمن تھا اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سفر بخیر و خوبی تمام ہونے کے باوجود میں فکر مند تھی۔ چنزی کی طرف سے قطعی خاموشی میری نظر میں معنی خیز تھی، مگر اس وقت میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ ہم درسگاہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ چکپوری کی درسگاہ کا بڑا لاما درسگاہ کے دروازے پر ہمیں اپنا منتظر ملا۔ اس کے ساتھ کئی اور لاما بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کیا ان لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ ہم آنے والے ہیں؟ مگر انہیں یہ علم کیسے ہوا؟ ہم گھوڑوں سے اترے تو بڑے لاما اور اس کے ساتھیوں نے روایتی انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ اسی وقت میری نظر ایک شخص پر پڑی اور میں چونک اٹھی۔ وہ شخص انہی لاماؤں کے ساتھ تھا۔ کھڑے کھڑے ناک نقشے والا اور دراز قد شخص بلا شبہ خوبصورت اور وجیح تھا، مگر وہ ہرگز لہٰذا کا باشندہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس شخص کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ صوبہ کھام کا باشندہ ہے اور اس کا تعلق یقیناً کھمبا قبیلے سے ہے۔ میں نے اس شخص سے نظر ہٹا کر بڑے لاما کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ ہمارے ہی منتظر تھے یا کوئی اور آنے والا ہے جس کے استقبال کی خاطر آپ یہاں کھڑے ہیں؟ جی نہیں، اب ہمیں کسی کا انتظار نہیں، ہم آپ لوگوں کے ہی منتظر تھے۔
بڑا لاما اپنی بھاری اور گنجیلی آواز میں بولا، لیکن آپ کو ہماری آمد کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ میں نے پھر سوال کیا۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ ہمیں کل رات ہی پنچن لاما کا پیغام مل گیا تھا۔ وہ خادم آج ہی صبح لہٰذا واپس گیا ہے جو پیغام لے کر آیا تھا۔ بڑے لاما نے جواب دیا، پھر بولا، آپ لوگ اندر چلیے، گھوڑوں کی پشت سے آپ کا سامان اتار لیا جائے گا۔ ہم بڑے لاما کی رہنمائی میں درسگاہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہ دراز شخص بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے یہ شخص کچھ غلط معلوم ہوتا ہے۔ مومو میرے قریب چلتے ہوئے بڑبڑائی، ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، مجھے بھی یہ شخص کچھ بھلا نہیں لگا۔ میں نے مدھم لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ شخص ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سارا میرے اور مومو کے ساتھ پیچھے تھی۔ وہ شخص سارا سے چند قدم ہی پیچھے تھا۔ اگر ہم بلند آواز میں گفتگو کرتے تو وہ بھی سن سکتا تھا۔ بڑے لاما ہمیں ایک بڑے سے حال نما کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے کے فرش پر درمیان میں ایک قالین بچھا ہوا تھا جس کے نیچے سفید چاندنی تھی۔ شاید وہ کمرہ مہمانوں ہی کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ اس کی زیب و زینت سے یہی پتہ چل رہا تھا۔ ہم سب قالین پر بیٹھ گئے۔ سارا میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دراز قد شخص سارا کی جانب عجیب سی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اس نگاہ کو کوئی مفہوم نہ دے پائی تھی کہ بڑے لاما کی بھاری آواز سنائی دی، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم آنکوما کی بیٹی سارا ہو۔ وہ سارا سے مخاطب تھا۔ بڑے لاما کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں چونک پڑی۔ بڑا لاما سارا کو کیسے پہچان گیا؟ کیا سارا نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پہلی بار تبت آئی ہے؟ ہاں، میں ہی سارا ہوں محترم لاما، سارا کی آواز ابھری۔ میں وہی ہوں جسے ساتھ لانے کے لیے آپ نے کچھ عرصہ قبل 2 لاماؤں کو یہاں سے چنگٹو بھیجا تھا، مگر آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ صرف قیاس اور اندازے سے، بڑے لاما نے جواب دیا۔ جب تمہارے والد نے مجھے خط لکھا تھا تو اس میں تمہارا حلیہ بھی لکھا تھا، تاکہ جب تم میرے بھیجے ہوئے آدمیوں کے ہمراہ یہاں پہنچو تو میں تمہیں پہچان سکوں کہ تم ہی آنکوما کی بیٹی ہو۔ گزشتہ رات میں نے جب پنچن لاما کا پیغام پڑھا تو مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لڑکی تم ہی ہو سکتی ہو جو اپنے عزیزوں سے ملنے آ رہی ہے۔ بڑے لاما کے جواب نے مجھے بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا، مگر پھر بھی مجھے کریت تھی کہ اس نے اتنے یقین کے ساتھ سارا کو اس کا نام لے کر کیسے مخاطب کیا۔ اسی خیال کے پیش نظر میں اس کے خاموش ہوتے ہی بول پڑی، محترم لاما، مجھے آپ کے قیاس اور صحیح اندازے نے متاثر کیا۔ 3 اجنبی چہروں میں سے کسی ایک کو اس کا نام لے کر مخاطب کرنا میرے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز بات ہے۔ بڑا لاما میری بات سن کر مسکرایا۔ جہاں تک اجنبیت کا سوال ہے تو بانو، تم کم از کم میرے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہو۔ تم ایک ایسے باپ کی بیٹی ہو جسے میں ہی کیا تبت کا کوئی بھی باشندہ نہیں بھلا سکتا۔ رہی ان دونوں کی بات، تو ان میں سے صرف ایک لڑکی کے چہرے سے مشرق و مغرب کا امتزاج جھلکتا تھا، اس لیے سارا کو پہچان لینا کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ یوں بھی ذاتی طور پر مجھے اس کا باپ آنکوما پسند تھا۔ یہ کہہ کر اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ ایک دم چپ ہو گیا، پھر میری بجائے سارا سے مخاطب ہو گیا، مگر تم پوتالا مٹھ کیسے جا پہنچیں اور میرے آدمی کہاں گئے؟ راستے میں قزاقوں نے حملہ کر دیا تھا، میں تو کسی طرح نکل بھاگی، مگر وہ دونوں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ کہہ کر سارا میری جانب دیکھتی ہوئی بولی، اگر مجھے بانو نہ مل جاتی تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ میں انہی کے ہمراہ پوتالا مٹھ پہنچی تھی۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ سارا نے بڑے لاما کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ میری اس خوشی کا ایک سبب وہ دراز قد اجنبی بھی تھا جو اب تک ہونے والی تمام گفتگو پوری توجہ اور انہماک سے سن رہا تھا، اور میں اس کی طرف سے فکر مند تھی، کیونکہ وہ کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے کے نقوش ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تبت کے کس علاقے کا باشندہ ہے، اور یہ بات میری نظر میں خطرناک تھی۔ بڑا لاما بھی اب پہلی بار اس شخص کی طرف متوجہ نظر آ رہا تھا۔ سارا کی بات ختم ہوتے ہی بڑے لاما نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، وہ دونوں جو مارے گئے مجھے بہت عزیز تھے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ کم از کم تم یہاں پہنچ گئیں۔ یہ کہہ کر اس نے اجنبی دراز شخص کو مخاطب کیا، اے مہنتی، خوش ہو جا کہ تیرے انتظار کے دن پورے ہو گئے۔ دراز شخص نے احتراماً سر جھکایا اور بولا، بڑے لاما، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔
اب آپ میری بہن کو بھی بتا دیں کہ میں کتنے دن سے یہاں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے چامڈیو سے یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں۔ گویا میرا اندازہ درست ہی ثابت ہوا، وہ چامڈیو ہی سے آیا تھا اور اس کا تعلق کھمبا قبیلے سے تھا۔ وہ اس علاقے اور اس قبیلے کا ہی ایک فرد تھا جو دلائی لاما کا طرفدار تھا اور چینی حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرا ذہن کچھ الجھ سا گیا۔ سارا کے بارے میں میرا ذہن نہ جانے کیوں یہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی تعلق صف دشمناں سے ہوگا۔ سارا کو دراز قد شخص نے اپنی بہن کہا تھا اور اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کا باپ بھی کھمبا قبیلے سے تھا۔ مجھے اپنے اضطراب پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میرا بولنا ناگزیر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ بات مزید آگے بڑھتی میں درمیان میں بول اٹھی۔ میں نے بڑے لاما کو مخاطب کیا تھا۔ محترم لاما، بہتر تو یہ تھا کہ آپ خود تعارف کی رسم پوری کر دیتے تاکہ اجنبیت کی فضا ختم ہو جاتی، مگر خیر اب صحیح۔ یہ کہہ کر میں نے دراز شخص کی طرف دیکھا اور بولی، میں نے ان کی اور آپ کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ سارا کے بھائی ہیں اور سارا کی خاطر چامڈیو سے آئے ہیں، لیکن مجھے سارا نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ کیا سارا کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں؟ کیا یہ سارا کے سوتیلے بھائی ہیں؟ نہیں، بڑے لاما نے جواب دیا۔ پھر وضاحت کی، سارا کے باپ آن کوما نے تبت میں کوئی شادی نہیں کی تھی۔ مہنتی آن کوما کے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے۔ میں ذاتی طور پر آن کوما اور اس کے اہل خاندان سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے آن کوما نے مجھے خط لکھا تھا۔ جب مجھے آن کوما کا خط ملا تھا تو میں نے اسی وقت چامڈیو سے مہنتی کو بلوا لیا تھا تاکہ یہ سارا کو یہاں سے اپنے ساتھ چامڈیو لے جائے۔ مہنتی اسی وقت سے یہاں سارا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بڑا لاما یہ وضاحت کر رہا تھا تو میں نے باری باری سارا اور مہنتی کے چہروں کا جائزہ لیا تھا۔ ان دونوں ہی کے چہروں سے مسرت کا اظہار ہو رہا تھا، تو گویا سارا کے باپ کا تعلق کھمبا قبیلے سے تھا۔ بڑا لاما اپنی بات ختم کر چکا تھا اور اب اس کے انداز و اطوار سے پتہ چل رہا تھا جیسے وہ جانا چاہتا ہو۔ مجھے اس کی شخصیت نے الجھا دیا تھا۔ کھمبا قبیلے کے افراد سے اس کی رسم و راہ میرے لیے معنی خیز تھی۔ میں اس سے خلوت میں گفتگو کر کے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے جانے سے قبل ہی میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس درس گاہ میں کچھ نوادر ہیں، کیا آپ مجھے ان کی زیارت نہیں کرائیں گے محترم لاما؟ کیوں نہیں، میں تم لوگوں کو وہ نوادر ضرور دکھاؤں گا، مگر فی الحال تم لوگ کچھ دیر آرام کر لو تو بہتر ہے۔ بڑا لاما بولا، خادموں نے مہمان خانے کے کمروں میں اب تک تم لوگوں کا سامان پہنچا دیا ہوگا، میں جا کر دیکھتا ہوں اور انہیں تمہارے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ مہمان خانے تک تمہاری رہنمائی کریں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے چک پوری کی درسگاہ کے نوادر کا ذکر ضرور سنا تھا، مگر مجھے انہیں دیکھنے کا کوئی اشتیاق نہیں تھا۔ مجھے کبھی قدیم اور بوسیدہ اشیاء سے دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے تو محض بڑے لاما سے خلوت میں گفتگو کا بہانہ ڈھونڈا تھا، مگر وہ سبھی کو مدعو کر بیٹھا تھا اور میرا مقصد فوت ہو گیا تھا۔ بڑے لاما کے جاتے ہی سارا اور مہنتی ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں تبتی زبان ہی میں بات کر رہے تھے۔ وہ اپنے لہجے اور انداز و اطوار سے مہذب دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کا چہرہ اس کی باتوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ چہرہ ایک مہذب شخص کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بڑے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے بھی غالباً اس بات کو محسوس کر لیا اور وہ سارا سے گفتگو کرتے کرتے میری طرف مڑا۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے میری بہن کو مجھ تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس کے لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ میرا انسانی فرض تھا جو میں نے ادا کیا، اس میں ممنونیت کی کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ سارا یہاں پہنچ کر خوش ہے اور بڑی دلچسپی سے تبت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے۔ تبت جو اس کے باپ کا وطن ہے اور تبت جہاں پہنچنے کی اس نے آرزو کی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی دروازے سے 2 خادم اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارا سامان کمروں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ہم سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے مومو کی طرف دیکھا، وہ خاموش خاموش سی تھی اور اس کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہم سب خادموں کی رہنمائی میں مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ راستے میں مہنتی نے سارا کو بتایا کہ وہ بھی مہمان خانے کے ایک کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ سارا اسی کے ساتھ رہے۔ سارا نے اس کی بات مان لی تھی۔
سارا کا مہنتی کے ساتھ اتنی جلدی گھل مل جانا میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس نے میرے وجود کو جیسے فراموش ہی کر دیا تھا، اور یہ بات میرے لیے تعجب خیز تھی۔ خادموں نے سب کا سامان الگ الگ کمروں میں رکھا تھا۔ سارا کے کہنے پر اس کا سامان مہنتی کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، اور سارا مجھ سے رسمی اجازت لے کر مہنتی کے ساتھ چلی گئی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں میرا سامان رکھا گیا تھا۔ مومو ابھی اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی اور میرے ساتھ ساتھ تھی۔ کمرہ آرام دہ اور عمدہ تھا۔ مسحری، صوفے اور میز سبھی کچھ تھا وہاں۔ میں مسحری کی طرف بڑھی تو مومو نے کہا، بانو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو پھر انتظار کیا ہے، دروازہ بند کر دو۔ اور میں نے مسکرا کر دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور مسحری پر دراز ہو گئی۔ مومو نے دروازہ بند کر دیا اور میرے قریب مسحری پر آ بیٹھی۔ بانو، یہ بڑا لامہ میری سمجھ میں نہیں آیا، مومو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھ تو میری بھی نہیں آیا، مگر اسے سمجھنے کی کوشش ممکن ہے، میں انگڑائی لیتی ہوئی بولی۔ خیر، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر معنی خیز لہجے میں کہا، جب ایک غنچۂ نو شگفتہ کا قرب میسر ہو تو پھر اور کیا چاہیے؟ جب تشنہ کام آرزوؤں کی منزل سامنے ہو تو پھر پائے شوق میں لغزش کیسی؟ جب سیر پسند و تر نفس ابر کے قافلے ایک کشت بے آب کو سیراب کر دینا چاہتے ہوں تو پھر فصل کیسا؟ میں رنگ و خوشبو کی ان آشنا بھول بھلائیوں میں کھو گئی جن میں کھو جانا ہی سب کچھ پا لینا ہے، اور اس سفر میں مومو بھی میرے ہمراہ تھی۔ میں اور مومو بہت دور تک نکل گئے تھے، اتنی دور کہ جہاں سے فوری واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہی سبب تھا کہ پہلے تو مجھے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی ہی نہ دی، کیونکہ اسی وقت کوئی خود میرے در دل پر دستکیں دے رہا تھا۔ پھر جب مجھ پر خواب اور حقیقت کا فرق ظاہر ہوا تو مجھے سخت غصہ آنے لگا۔ جب ساقی بھی ہو اور ساغر و مینا بھی تو محتسب کا وجود گراں ہی گزرتا ہے۔ دروازے پر دستک دینے والے کی حیثیت بھی میری نظر میں اس وقت محتسب جیسی ہی تھی، جیسے آنے والا لمحوں کا حساب لینے آیا ہو کہ کیف و نشاط کے جو لمحے گزارے ہیں ان کا حساب دو۔ جو لمحے تمہارا مقسوم تھے وہ ختم ہو گئے اور اب تمہارے حساب میں ایک لمحہ بھی باقی نہیں۔ دستکیں اب واضح طور پر سنائی دینے لگی تھیں۔ رہے شوق کے مسافر کرب منزل سے لوٹ آئے۔ مومو نے دروازہ کھولا تو آنے والا ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ بڑا لامہ تھا اور اس کی آمد اس وقت خلاف توقع تھی۔ آئیے محترم لامہ، تشریف لائیے، میں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے نرم اور مؤدب لہجے میں کہا۔ وہ بہرحال چکپوری کی درسگاہ کا بڑا لامہ تھا۔ شاید میں تمہارے آرام میں خلل انداز ہوا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، دراصل میں اس وقت یوں چلا آیا کہ تمہیں وہ نوادر دکھا دوں جنہیں دیکھنے کا تم نے اشتیاق ظاہر کیا تھا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ شاید مومو کی موجودگی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے یوں ہی بات بنا دی تھی، مگر اس بہانے مجھے اس سے خلوت میں گفتگو کا موقع مل سکتا تھا۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں اے محترم لامہ کہ آپ نے میری خواہش کا احترام کیا اور یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے مسحری سے اٹھی اور مومو کو مخاطب کیا، مومو تم کافی تھکی ہوئی ہو، اس لیے پھر کسی وقت وہ نوادر دیکھ لینا۔ میں محترم لامہ کے ساتھ جا رہی ہوں، تم آرام کرو۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بانو، میں بھی کچھ تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ آپ محترم لامہ کے ساتھ تنہا ہی چلی جائیں۔ مومو نے میری تائید کی۔ وہ غالباً میرا مدعا سمجھ گئی تھی۔ میں بڑے لامہ کے ہمراہ مختلف راہداریوں سے گزرتی رہی۔ پھر وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا جو مقفل تھا۔ اس نے قفل کھولا اور کمرے میں داخل ہو کر مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ کچھ شوکیس رکھے تھے۔ ان شوکیسز میں قلمی نسخے، ظروف اور زیورات رکھے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ چیزیں کافی قیمتی اور اہمیت کی حامل تھیں، مگر میرے لیے اس وقت بڑا لامہ زیادہ اہم تھا جس سے خلوت میں گفتگو کا موقع مل گیا تھا۔ میں بس یوں ہی ایک شوکیس میں رکھی ہوئی چمکیلے موتیوں کی مالا کو جھک کر دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کس طرح گفتگو کا آغاز کروں کہ مان بڑے لامہ نے میری مشکل حل کر دی۔ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ بولا، ہر چند کے یہ سب نوادر واقعی قابل دید ہیں، مگر میں اس وقت تمہیں یہ سب کچھ دکھانے نہیں لایا۔ مجھے معلوم ہے
میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھرا اور اس نے کہا، کیا تمہیں پہلے سے علم ہے کہ میں تمہیں یہاں کس غرض سے لایا ہوں؟ نہیں، میں نے اعتراف کیا، لیکن آپ کے لہجے سے اس وقت میں نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ اصل بات وہ نہیں جو آپ نے کہی تھی۔ مجھے تم سے تنہائی میں ایک اہم بات کرنا تھی، میں اسی لیے تمہیں یہاں لے آیا۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ تم اپنے کمرے میں تنہا ہوگی اور وہیں بات ہو جائے گی۔ میں اسی لیے اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لائی تاکہ آپ خلوت میں کھل کر بات کر سکیں۔ میں نے دانستہ ایسا جملہ کہا جس سے بڑے لاما کو گفتگو کے لیے تحریک مل سکے۔ ہاں، میں کھل کر ہی بات کروں گا بیٹی۔ وہ مزید میرے قریب آ گیا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم تبت سے واپس چلی جاؤ۔ مگر کیوں اور کس لیے؟ میں نے بڑے لاما کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آخر آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ یہاں تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم تبت کس غرض سے اور کس کے ایما پر آئی ہو، تو یہ بھی میری آمد کے مقصد سے واقف ہے۔ میں نے سوچا، اس کا لہجہ ہمدردانہ تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہمدردی کی آڑ میں کوئی کھیل کھیل رہا ہو، اس لیے میں نے بہت محتاط اور مبہم انداز میں بات شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے میری یہاں آمد سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے اور آپ کے علم میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تبت میں اس وقت تک بہرحال رہوں گی جب تک رہنا چاہوں گی۔ میں نے تمہاری گفتگو سے اندازہ لگایا ہے کہ شاید تمہیں علم نہیں، تبت اب کتنا بدل چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکا، پھر بولا، اگر تمہارے والد کے مجھ پر کچھ ذاتی احسانات نہ ہوتے تو شاید میں تمہیں تبت سے واپس چلے جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پائی محترم لاما، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ میں بولی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بڑا لاما ہاتھ اٹھا کر بولا، بیٹی یہ حقیقت ہے کہ تمہارے والد کے احسانات ہی کے طفیل آج میں چکپوری کی درسگاہ کا بڑا لاما ہوں، ورنہ میری حیثیت بھی ایک معمولی لاما جیسی ہوتی۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کوئی ابہام یا شک نہ رہے اور تم سمجھ سکو کہ میں تمہیں یہاں سے واپس جانے کا مشورہ کیوں دے رہا ہوں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے والد میرے محسن تھے، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ ہاں، محبت، وہ تھے ہی ایسے کہ لوگ ان سے محبت کریں اور ان کے پرستار بن جائیں۔ ان کے پرستاروں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو اب سمجھیں کہ میرے اور ان کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ اسی رشتے کے ناطے میں نے اپنی دانست میں تمہیں بہتر مشورہ دیا ہے۔ مجھے اس بوڑھے کی باتوں سے سچائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پہلے اسے غلط سمجھا تھا اور اب میرا ذہن صحیح خطوط پر کام کر رہا تھا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا محترم لاما کہ وہ کیا حالات ہیں جن کے پیش نظر آپ مجھے واپسی کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اس بوڑھے کی بات میں خلوص اور سچائی کی جھلک نظر آئے تو بیٹی تم واپس چلی جانا کہ اسی میں سلامتی ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ تمہیں علم نہیں، تبت اب کتنا بدل چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تبت بدل رہا ہے، یہاں کے لوگ بدل رہے ہیں، لوگوں کے عادات و اطوار بدل رہے ہیں۔ اب وہ بات نہیں جو تمہارے والد کے زمانے میں کبھی تھی۔ اب احسان فراموشی شروع ہو گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس احسان فراموشی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ممکن ہے آپ کے خدشات درست ہوں محترم لاما، لیکن سب کے ساتھ ایک سے حالات پیش نہیں آتے۔ میں نے تعویل پیش کی۔ بوڑھا لاما شاید فیصلہ کر چکا تھا کہ ہر قیمت پر مجھ سے اپنی بات منوا کر رہے گا۔ اب وہ کہہ رہا تھا، اب کوئی تہذیب نہیں رہی بیٹی، اب تبت میں جو بھی باہر سے آتا ہے اس سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے، یا تو اسے ڈرا دھمکا کر لوٹا دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ مگر میں باہر سے آنے والوں میں کب ہوں؟ میرے تو والد کی خاک یہاں دفن ہے، میں اس سرزمین کے لیے کس طرح اجنبی ہو سکتی ہوں؟ میں نے بڑے لاما کو سمجھایا، تم شاید مسئلے کی اہمیت اور نوعیت کو نظر انداز کر رہی ہو بیٹی۔ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، مگر تم ایک خاص مقصد لے کر یہاں آئی ہو اور اس مقصد سے یہاں آنے والے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ بوڑھے لاما کا فکرہ ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ کمرے میں اچانک قدموں کی چاپ گونجی۔ میں نے اور لاما نے ایک ساتھ مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آنے والے میرے اور لاما کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ کمرے میں مہنتی اور سارا داخل ہوئے تھے۔ میں سارا کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر مہنتی بڑے لاما کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مہنتی کو وہاں دیکھ کر بوڑھے لاما کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آؤ آؤ، تم لوگ اچھے وقت آ گئے ہو، میں بانوں کو نوادر ہی دکھانے لایا تھا، بڑے لاما نے مہنتی اور سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ایک شو کیس کی جانب بڑھا اور مجھ سے بولا،
یہ دیکھو بانو، اس شو کیس میں وہ کلمی نسخہ ہے جس سے تبت کی قدیم تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ سارا اور مہنتی بھی اب قریب آ کر اس شو کیس پر جھک گئے تھے۔ اے بڑے لاما، مہنتی بڑے لاما سے مخاطب ہی ہوا تھا کہ مان ایک ساتھ ہی بہت سی آوازوں کا ملا جلا شور سنائی دیا اور مہنتی کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اوم مانی پد میں ہم، اوم مانی پد میں ہم، تبت کا مذہبی ترانہ گونج رہا تھا اور ہم سب نے احتراماً خاموشی اختیار کر لی تھی۔ درس گاہ کے طلباء اونچی آواز میں ترانہ گا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ترانے کے دوران میں گفتگو کرنا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ مہنتی بھی غالباً اسی لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ترانے کی آوازیں کہیں قریب سے ہی آ رہی تھیں، شاید اس بڑے ہال میں طلباء جمع تھے جو نوادر وغیرہ کے کمرے سے متصل تھا۔ بڑا لاما اور مہنتی سر جھکائے ساکت کھڑے تھے۔ میں نے اپنے قریب کھڑی سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، گداز نرم اور گورا ہاتھ۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ سارا میرے ساتھ ایک طرف بڑھی، پھر ہم دونوں ایک شو کیس کے قریب جا کر رک گئے جس میں زیورات رکھے تھے۔ میں شو کیس پر اس طرح جھک گئی جیسے زیورات دیکھ رہی ہوں، اور سارا نے بھی میری تقلید کی۔ مجھے علم تھا کہ سارا نے میرا ذہن پڑھ لیا ہوگا اور جان گئی ہوگی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس بات کا ثبوت یہ تھا کہ وہ خاموشی سے میری تقلید کر رہی تھی۔ سارا، تم مہنتی سے مل کر خوش ہو؟ میں نے شو کیس میں رکھے ہوئے زیورات دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں سوچا۔ میں نے دیکھا کہ سارا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے یقیناً گفتگو کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ ایک سوال نے ذہن سے ذہن تک سفر کیا اور جواب مل گیا۔ سارا نے اثباتی انداز میں ایک بار پلکیں جھپکائی تھیں، گویا وہ خوش تھی۔ کیا تم بڑے لاما کا ذہن پڑھ سکتی ہو؟ میں نے اپنے ذہن میں دوسرا سوال سوچا۔ سارا نے ایک بار پھر مثبت اشارہ کیا۔ میرا سکوت ہی میرا انداز گفتگو بن گیا تھا۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ مہنتی کو دیکھ کر بڑا لاما کیوں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں مہنتی کی طرف سے بھی مطمئن ہونا چاہتی تھی کہ کہیں چنزی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے خیال میں ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید بڑے لاما کو اس بات پر مجبور کیا گیا ہو کہ وہ مہنتی کو مجھ سے سارا کے بھائی کی حیثیت سے متعارف کرائے۔ میں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے ان سوالات کے جواب پانے کے لیے سارا کو استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ان دونوں کو باتوں میں لگا لوں اور اس دوران میں سارا ان کے باطن کو اریاں دیکھ لے۔ میری جو خواہش تھی میں نے اسے اپنی سوچ میں تبدیل کر دیا تاکہ سارا میرے مسئلے میں سے آگاہ ہو جائے اور پھر موقع ملنے پر مجھے ان دونوں کے بارے میں بتا دے۔ سارا نے تیسری بار اثبات میں پلکیں جھپکائیں، گویا وہ آمادہ تھی۔ اسی وقت ترانہ ختم ہو گیا۔ چک پوری کی درس گاہ کے در و بام کو سورج کی کرنیں آخری بوسہ دے رہی تھیں اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہی تھی۔ میرے پیچھے مومو کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی، بانو، لوگ تو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، پھر آپ ڈوبتے سورج کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس کا سوال مجھے دلچسپ لگا اور میں اس کی طرف مڑ کر بولی، مومو جان، یہ نظر کا فرق ہے۔ ڈوبتے سورج میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، مگر ہر آنکھ کے لیے نہیں۔ بعض اوقات آپ بڑی عجیب باتیں کرتی ہیں بانو۔ مومو یہ کہہ کر ہنس پڑی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی چٹخنی اندر سے لگی ہوئی نہ تھی، اس لیے میں نے بآواز بلند کہا، آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک خادم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے لاما کا پیغام دیا، پھر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ بڑے لاما نے مجھے اور مومو کو طعام گاہ میں بلایا تھا اور ہمیں اس خادم کی رہنمائی میں وہاں تک پہنچنا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں مومو اور میں طعام گاہ میں پہنچ گئے۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی میز پڑی تھی جس پر بیک وقت 50 سے زیادہ افراد کھانا کھا سکتے تھے۔ میز کی دونوں جانب کرسیاں خالی نہیں تھیں۔ بڑے لاما، سارا اور مہنتی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی کھانا چنا جانے لگا۔ میں سارا کو دیکھ کر مسکرائی اور اسی کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ خادم کھانا لا کر رکھ رہے تھے۔ بانو، یہ تبت کی روایتی تقریبوں والا کھانا ہے۔ بڑے لاما نے میز پر رکھے ایک تشت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اور یہ کھانا صرف تمہاری آمد کی خوشی کے اظہار میں پیش کیا گیا ہے، ورنہ یہ کھانا عموماً سال کے پہلے دن خوشی کی تقریبات کے لیے مخصوص ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں اے محترم لاما کہ آپ نے میری عزت افزائی کی۔ میں نے رسماً کہا اور تشت کی طرف دیکھا۔
اس تشت میں چاول اور سنبا، جو کا آٹا، مکھن کی رنگ برنگی ٹکیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے میز پر چینی کھانے بھی نظر آئے، جو اب غالباً آہستہ آہستہ تبت میں رواج پاتے جا رہے تھے۔ کھانے کے دوران میں رسمی گفتگو ہوتی رہی جس میں مہنتی بھی حصہ لے رہا تھا، لیکن میں نے اس رسمی گفتگو کے دوران میں بھی ایک خاص بات محسوس کی۔ مجھے مہنتی بڑی مسحور کن شخصیت کا مالک نظر آیا۔ اسے بات کرنے کا ہنر آتا تھا۔ سارا اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ کھانے کے بعد مشروبات کا دور چلا۔ پہلے چائے پیش کی گئی، گرم گرم چائے، پھر مکھن کی ڈلیاں تیر رہی تھیں۔ جب وہ چائے میں حل ہو گئیں تو میں نے پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگائی۔ مجھے علم تھا کہ چائے میں چینی کی بجائے مسالے استعمال کیے گئے ہوں گے، اس لیے چائے کا گھونٹ بھر کے مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ چائے کے بعد خادموں نے میز پر ساگر و مینا سجا دیے۔ چانگ اور ارا دونوں تبتی شرابیں تھیں جنہیں صرف امراء استعمال کرتے تھے۔ دور ساغر چلا تو میں نے سارا کو مخاطب کیا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ چامڈیو کب جا رہی ہو؟ فی الحال ارادہ بدل گیا ہے بانو، اب میں چامڈیو نہیں جا رہی بلکہ چند دن یہیں رہوں گی، سارا نے جواب دیا۔ کیوں؟ ارادہ کیوں بدل گیا ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کا سبب یہ ہے، اس نے مہنتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے بتایا ہے کہ کل میرے کچھ اور عزیز یہاں پہنچنے والے ہیں، میں ان سب سے یہیں مل لوں گی۔ اس کے بعد میں نے اسے معنی خیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرائی، شاید اس نے میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ اس نے کہا، اس کے بعد جو آپ کہیں بانو، تو پھر میرا خیال ہے کہ تم کچھ دن میرے ساتھ بھی رہو، میں بھی اب تمہارے لیے کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا اور دیکھا کہ مہنتی ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس نے گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ ٹھیک ہے بانو، سارا بولی، میں یہاں 2 ایک دن اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ کر لہٰذا آ جاؤں گی۔ آپ یہاں سے پوتالا مٹھ ہی جائیں گی؟ بالکل، میں نے جواب دیا، میرا ارادہ کل ہی روانگی کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بڑے لاما نے اپنا گلاس میز پر رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، تم اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کچھ دن تو ٹھہرو یہاں۔ اے لاما محترم، اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو ضرور ٹھہرتی۔ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ مجھے واپسی کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا، تمہیں فی الحال ایک شرط پر اجازت مل سکتی ہے کہ تم فرصت نکال کر جلد ہی ادھر آؤ گی۔ بڑا لاما پرشفقت انداز میں مسکرا کر بولا، منظور ہے۔ میں نے بھی اسے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر سارا سے ہم کلام ہوئی۔ تو پھر یہ طے ہے سارا کہ تم لہٰذا آ رہی ہو؟ سارا نے حامی بھر لی، اور اسی وقت مجھے ایک اور خیال آیا، اور اس کا سبب سارا سے میرا کل بھی لگاؤ تھا۔ سارا کو میں چکپوری میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سارا کے ساتھ مومو کو بھی چکپوری میں چھوڑ جاؤں گی۔ اس فیصلے کی وجہ چنزی تھا۔ چنزی جس نے مجھے پھانسنے کے لیے سارا کو استعمال کیا تھا اور ناکام رہا تھا، وہ یقیناً میری طرف سے غافل نہیں رہا ہوگا اور جان چکا ہوگا کہ سارا اب میری دوست بن چکی ہے۔ اس صورت میں سارا بھی میری وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اس کی حفاظت بہرحال میرا فرض تھا۔ ایک تو اس لیے کہ سارا نے مجھے چنزی کے قاتلانہ حملے سے بچا لیا تھا، دوسرے اس لیے کہ وہ میری محبوب نظر تھی۔ میں ابھی تک چنزی کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ اس طرف سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو مستقل طور پر خطرے کا سامنا تھا، اس لیے اور بھی کہ میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اندھیرے کا تیر تھا جو کہیں بھی اچانک نمودار ہو کر وار کر سکتا تھا۔ دور ساغر بھی چلتا رہا اور باتیں بھی ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ میرا ذہن بھی سوچنے کے عمل میں مصروف رہا۔ ابھی تک مجھے یہ موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں سارا سے تنہائی میں بات کر کے بڑے لاما اور مہنتی کے بارے میں کچھ دریافت کر سکتی۔ سارا یقیناً ان کے ذہن پڑ چکی تھی، لہٰذا واپس جانے سے پہلے میں بہرحال یہ موقع حاصل کر لینا چاہتی تھی، اور اس وقت میرا ذہن یہی سوچنے میں مصروف تھا۔ مان، میں نے سارا کی آواز سنی۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ بانو، میرے پاس موتیوں کا ایک ہار تھا جو میری ماں کی نشانی ہے۔ سامان میں مجھے وہ ہار نہیں مل رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ آپ کے سامان میں ہو، کیونکہ سفر کے دوران میں ہمارا سامان ایک ساتھ تھا۔ سارا نے میری مشکل حل کر دی تھی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گئی اور فوراً بولی، ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تم یہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ چلنا، بلکہ ابھی چلو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہار اس لیے بھی قیمتی ہے کہ تمہاری والدہ کی نشانی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر سارا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے بانو، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل مجھے بھی آج شام ہی اس کے گم ہونے کا علم ہوا۔
یہ کہہ کر اس نے مہنتی کو مخاطب کیا، میں ابھی آئی۔ میں نے فوراً اٹھنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ اس سے کھل کر بات ہو سکے۔ مومو کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں بڑے لاما سے اجازت لے کر سارا کے ساتھ طعام گاہ سے نکل گئی۔ مجھے احساس تھا کہ سارا سے گفتگو کے لیے وقت کم ہے، اس لیے میں نے طعام گاہ سے نکلتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ طعام گاہ کے دروازے پر 2 خادم مؤدب کھڑے تھے، ان کے علاوہ راہداری میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے کچھ فاصلہ طے کرتے ہی گفتگو شروع کر دی۔ ہاں سارا، تم نے مہنتی کو کیسا پایا؟ میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے بےتابی سے سوال کیا۔ بہت اچھا، سارا نے جواب دیا، اس کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ وہ بچوں کی طرح معصوم ہے، وہ میرے والد کو بچپن ہی سے بہت چاہتا تھا اور مجھے بھی اس نے پسند کیا ہے۔ چینیوں کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں؟ میں نے جلدی سے دوسرا سوال کر دیا۔ یہ تفصیل اور بحث کا وقت نہیں تھا۔ چینیوں سے اسے کوئی تعصب نہیں ہے۔ وہ تبت پر چینیوں کے اثرات کو تبت کے حق میں بہتر تصور کرتا ہے۔ پنچن لاما اور دلائی لاما کے بارے میں اس کے کیا احساسات ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ اس کے دل میں پنچن لاما کے لیے بے انتہا عزت ہے اور اسی کے ساتھ وہ دلائی لاما کا بھی معتقد ہے، لیکن وہ دلائی لاما کے تبت واپس ہونے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دلائی لاما اسی وقت برسر اقتدار آ سکتا ہے جب تبت خون میں ڈوب جائے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ عدم تشدد کا قائل ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے مہنتی کے باطن کو اچھی طرح کھنگال لیا ہے؟ میں نے ایک دوسری راہداری میں مڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل اچھی طرح بانو، میں نے اس کے ذہن کو کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھا ہے، سارا نے جواب دیا۔ بڑے لاما کے بارے میں بتاؤ، میں نے کہا۔ میرے سوال کا جواب سارا نے فوراً نہیں دیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسی الجھن تھی جیسے وہ خود بھی سمجھ نہ پا رہی ہو کہ کیا جواب دے۔ اب ہم اس راہداری میں داخل ہو چکے تھے جس میں 2 طرفہ کمرے بنے ہوئے تھے اور وہ کمرے مہمانوں کے لیے مخصوص تھے۔ میں نے سوچا کہ اب بقیہ بات کمرے میں پہنچ کر ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ کمرہ زیادہ دور نہیں تھا۔ سارا میرے ہمراہ کمرے میں داخل ہو گئی تو میں نے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم بڑے لاما کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے ہچکچا کیوں رہی ہو؟ نہیں یہ بات نہیں، وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ بات یہ ہے کہ خود بڑے لاما کا ذہن الجھا ہوا ہے، وہ واقعی پریشان ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر آپ جلد سے جلد تبت سے واپس نہ چلی گئیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے سارا کچھ ہچکچائی۔ شاید میرے قتل ہونے کا تصور اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا ہوگا۔ یہ خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرے ذہن میں مہنتی کا نام آیا، مگر سارا نے اس کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا نا کہ بڑے لاما کے خیالات خود بھی اس کے ذہن میں واضح نہیں تھے، تاہم اس کے ذہن میں ایک نام کئی بار ابھرا تھا اور وہ پہلے ہی دشمن کی حیثیت سے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ چنزی، میرے ذہن میں خیال آیا۔ بالکل وہی، سارا نے فوراً کہا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ سارا کی توجہ اس وقت میرے ذہن پر مرکوز تھی۔ لیکن چنزی کے بارے میں بڑے لاما کو کیسے علم ہوا؟ اس کے ذہن میں چنزی کا نام کیسے آیا؟ میں نے حیرت کے ساتھ معلوم کیا۔ چنزی کے بارے میں مزید کوئی تفصیل میں نے اس کے ذہن میں محسوس نہیں کی۔ یہ وقت زیادہ تفصیل میں جانے کا نہیں تھا۔ سارا نے میرے ساتھ آنے کے لیے جو بہانہ کیا تھا اس کا وقت تقریباً پورا ہو چکا تھا۔ ایک ہار کو تلاش کرنے میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بولی، سارا اب چلو، اتنا کافی ہے۔ اگر ہم یہاں زیادہ دیر رکے تو مہنتی اور بڑا لاما دونوں ہی ہماری طرف سے مشکوک ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ جو تم نے بہانہ کیا تھا اس کے بارے میں، اس سلسلے میں آپ فکر نہ کریں بانو۔ سارا ہنستی ہوئی اٹھی اور اپنا پرس کھول کر مجھے ایک ہار دکھایا۔ بہانہ بناتے ہوئے میں نے یہ بات سوچ لی تھی، یہ ہار واقعی میری ماں کی نشانی ہے، مگر میں اسے گلے میں نہیں پہنتی بلکہ پرس میں رکھتی ہوں تاکہ زیادہ محفوظ رہے۔ ہو ذہین، میں نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا۔ سارا، میں نے سوچا ہے کہ میں مومو کو بھی یہیں چھوڑ جاؤں تاکہ تم دونوں ساتھ ساتھ پوتالا مٹھ آ جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں، وہ مسکرا کر بولی اور میرے ساتھ دروازہ عبور کر کے راہداری میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ لگایا اور اس کے ہمراہ طعام گاہ کی جانب چلتی ہوئی بولی، کیا سمجھ گئیں؟ آپ کو چنزی کی طرف سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے آپ کی ساتھی سمجھ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ مومو کو میری حفاظت کے لیے چھوڑ جانا چاہتی ہیں۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔
مومو تو مجھے بہت پسند ہے، سارا نے جلدی سے کہا۔ کس اعتبار سے؟ میں نے شرارتاً سوال کیا۔ اس اعتبار سے نہیں جس اعتبار سے آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ میری شرارت بھانپ گئی اور اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسے بھی جلدی چلنے کے لیے کہا۔ پھر طعام گاہ تک پہنچنے سے کچھ پہلے بولی، اب گفتگو ختم۔ طعام گاہ کے دروازے پر خادم کھڑے ہوئے نظر آنے لگے اور وہ ہماری آواز سن سکتے ہیں۔ پنجن لاما کے جو خادم پوتالا مٹھ سے ساتھ آئے تھے، میں اب انہی کے ہمراہ واپس جا رہی تھی۔ میں نے رات ہی کو مومو سے کہہ دیا تھا کہ اسے سارا کے ساتھ رکنا ہے اور 2-1 دن بعد اسے لے کر لہاسا آنا ہے۔ مومو نے میرے خیال سے اتفاق کیا تھا کہ سارا کو کوئی بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ مومو بھی میری طرح مہنتی کی طرف سے مطمئن نہیں تھی، ہر چند کے سارا کے بیان کی روشنی میں مہنتی کے کردار پر شبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک کھٹک سی تھی۔ میں نے سارا سے گفتگو کے بعد وقتی طور پر مہنتی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا، کیونکہ اصل مسئلہ چنزی کا تھا۔ چنزی جس کا نام بڑے لاما کے ذہن میں بھی محفوظ تھا۔ چنزی آئندہ مجھ پر کسی طور حملہ آور ہونے والا تھا، اس سے میں لا علم تھی۔ اس متوقع حملے کا مقام، وقت اور نوعیت مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے حملے کا انتظار کرنے کے سوا میں اور کر بھی کیا سکتی تھی، سو میں نے یہی کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔